کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. یعنی یہ کوئی آسان لفظ نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح اگرچہ حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو حضرات دارالفتہ میں ہیں، جن کے یہاں مسائل آتے ہیں، آپ معلوم کیجئے کہ مسلمانوں کے مسائل کتنے ہیں، لیکن ان مسائل میں زیادہ تر دو مسئلے آتے ہیں. ایک مسئلہ ہے وراثت کا، زمین و جائیداد کی تقسیم کا، اور دوسرا مسئلہ ہے طلاق کا. کیا مسلمانوں میں بس یہی دو مسئلے رہ گئے اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا مسئلہ نہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت ایک سانس میں، ایک لمحے میں اور ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی جائے تبھی ہم اسے طلاق سمجھتے ہیں. میرے بھائی، ہم شریعت سے ناواقف ہیں، ہمیں مسائل کی جانکاری نہیں ہے. ہماری شریعت کتنی پاکیزہ شریعت ہے، اور اس کے اصول کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نزاکت رکھی ہے کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے تو 3 طلاق کی نوبت نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر ایک ضابطہ بتایا کہ جب کسی مرد کی کسی عورت سے شادی ہو اور شادی ہونے کے بعد زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو سکے، اختلاف کی نوبت آ جائے، تو ایسی صورت میں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کو اختیار کر کے ہماری ازدواجی زندگی برقرار رہ سکے؟ شریعت نے اس کا اصول بتایا ہے، ضابطہ بتایا ہے. وہ اصول ہمیں معلوم نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے سماج میں بیک وقت 3 طلاق کے معاملات سامنے آتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار اور تدریجاً ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. سورہ نساء کے اندر وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن کی بیویاں نافرمان ہیں، بات نہیں مانتی ہے، نافرمانی پر آمادہ ہو جاتی ہے، منہ کی چور ہے، زبان دراز ہے، اگر ایسی بیوی کسی کو ملی تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اسے اصلاح کی غرض سے تان و تشریح کیے بغیر، لام تام کیے بغیر ہم اسے سمجھائیں. یہ پہلا درجہ ہے. ہم سمجھاتے ہیں، لیکن کس طرح سمجھاتے ہیں؟ لام تام کے ذریعے سمجھاتے ہیں، تان و تشریح کے ذریعے سمجھاتے ہیں. تمہارے خاندان میں لوگ ایسے ہیں، تمہارے ماں باپ ایسے ہیں، تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ کسی کی اصلاح کریں گے یا کسی کو دین کی بات بتائیں گے اور اس کے اندر اصلاحی پہلو غالب نہیں ہوگا، اس میں اگر تان و تشریح والا جملہ آ جائے وہ اصلاح ناکافی ہوگا. تو سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ سمجھایا بجھایا جائے. سمجھانے کے بعد اگر بات نہیں بنتی ہے، دوسرا درجہ شریعت نے بتایا ہے کہ میاں بیوی ایک کمرے کے اندر رہ کر کے بسترے کو الگ کر لے، بسترے کو جدا کر لے. جب شوہر اپنی بیوی سے الگ سوئے گا، بیوی کو احساس ہوگا اور بیوی کے اندر کہ دل میں یہ بات آئے گی کہ ہم نے کون سی ایسی غلطی کر لی کہ ہمارے شوہر نے بسترے کو الگ کر لیا. یہ دوسرا درجہ ہے. کمرہ نہیں بدلنا ہے، جگہ نہیں بدلنی ہے، بیوی کو میکا نہیں بھیجنا ہے، بلکہ ایک جگہ لا کر کے طرح طرح سونا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر بات نہ بنے، نباہ کی شکل نہ بنے،
تو شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ضربن غیر مبرح، ایسی مار بالکل معمولی مسواک کے ذریعے، رومال کے ذریعے یا چھوٹی کوئی چیز ہو اس کے ذریعے جس سے داغ نہ پڑے، نشان نہ پڑے، پھپڑ نہ پڑے، تنبیہ مقصود ہو، مارنا پسند نہ ہو، ضرب کی مارنے کی بھی اجازت ہے۔ آپ نے یہ 3 درجہ استعمال کر لیا، اس کے باوجود بھی اگر زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی، چوتھا درجہ ہے۔ وہ چوتھا درجہ ہے کہ دونوں فریق کے لوگ اور دونوں فریق کے گارجین اور جن شعور افراد مل کر کے بیٹھے اور بیٹھ کر کے حل نکالنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ گارجین لوگ بیٹھ گئے، ذمہ دار بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے باوجود کوئی شکل نہیں نکل سکی۔ اب شریعت نے کہہ دیا کہ ہم نے سارے مرحلے کو اختیار کر دیا، ساری ترتیب کو ہم نے محفوظ رکھا، اس کے باوجود بھی نباہ کی شکل نہیں بنی۔ اب آخری درجے میں طلاق ہے۔ کتنی طلاق ہے؟ 1 طلاق۔ علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھئے ان سے کہ طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ سنیں گے آپ لوگ سے، طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت باقی کی مدت میں ہو، عورت باقی کی مدت میں ہو، اور ایسی باقی کی مدت جس میں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی نہ کیا۔ فقہا کی اصطلاح میں اس طلاق کو طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ اگر باقی کی مدت میں شوہر طلاق دے گا، 1 طلاق، 3 طلاق نہیں، یہ کس نے کہہ دیا؟ سماج کے لوگوں کو کس نے بتا دیا کہ طلاق دینے کا مطلب ہوتا ہے 3 طلاق؟ سنیں، آپ غور سے سنیں، شریعت نے بتایا 1 طلاق بدرجہ مجبوری ہم دیں، بدرجہ مجبوری آخری درجے میں جب نباہ کی کوئی شکل نہ ہو۔ اب 1 طلاق دینے کے بعد اس کی مدت 3 ہے، اس کی مدت ہے، اس مدت کے درمیان راستے خود بخود بنیں گے۔ بیوی الگ ہوگی، شوہر الگ ہوگا، دونوں الگ ہوں گے، دونوں کی عقلیں ٹھکانے پر جائیں گی، دونوں کی عقلیں ٹھکانے لگیں گی، اور جب دونوں میں دوریاں ہوں گی، ایک دوسرے کا احساس ہوگا، اور عدت کے اندر اگر شوہر کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، بیوی کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، اور دونوں نے اگر مزاج بنا لیا کہ ہم دونوں نے غلطی کی ہے، پھر سے ہم لوگوں کو رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو جانا چاہیے۔ علماء سے پوچھئے، عدت کے اندر رجعت کرنے کا یعنی بیوی کو اپنے نکاح میں لوٹا لینے کا اختیار ہے، نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن میرے بھائی 3 ہے، عدت بھی ختم، اور اس کے باوجود بھی بات نہیں بنی۔ اب بیوی نکاح سے نکل گئی، بیوی نکاح سے نکل گئی، 1 طلاق سے بیوی نکاح سے نکل گئی، آزاد ہو گئی، جس کی بیوی تھی اس کی بیوی نہیں رہی۔ لیکن اس کا فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ جب نکاح سے نکل جانے کے بعد دونوں مزاج بناتے ہیں ایک ساتھ رہنے کا، تو شوہر کو شرمندگی اور بیوی کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ پھر دونوں اگر چاہیں کہ حسب ثابت جیسے پہلے ہم زندگی گزار رہے تھے اسی طرح ہم زندگی گزارے، دونوں نے اگر مزاج بنا لیا، بس نکاح پڑھا دینا ہے، دونوں کی زندگی بس جائے گی اور دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے، حلال شرعی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائی، آج کا نوجوان طبقہ ایک سانس میں 3 طلاق دینے کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ لوگ فون پر بھی 3 طلاق دے دیتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں تو مولانا
ہماری بیوی کو ہمارے سامنے نہیں تھی، ہم نے بیوی کو منہ پر نہیں کہا، ہم نے بیوی کا نام لے کر نہیں کہا۔ آپ علماء سے پوچھئے کیا بیوی کا نام لے کر طلاق دینا ضروری ہے؟ اگر آپ بیوی کا نام نہیں لیتے، بیوی کو مخاطب کرتے ہیں یا بیوی کو مخاطب نہیں کرتے، دوسرے کو مخاطب کرتے اپنی بیوی کا نام لیتے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے جملہ کو سنے یا نہ سنے، آپ کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے۔ میرے بھائی، وقت آ گیا ہے کہ سماج سے اس برائی کو دور کیا جائے۔ موجودہ حالات کا حساس ترین موضوع ہے اور تفصیل ترین موضوع ہے۔ صرف 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور 15 منٹ میں اس موضوع پر شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اگر بات کی جائے میرے بھائی، یہ بہت ناممکن ہے۔ خطبے کے اندر میں نے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا اور ایک چھوٹی حدیث کی ہم نے تلاوت کی تھی، دونوں کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ کی جو طلاق ہے یہ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، طلاق رجعی دینے کے بعد اب شوہر کو اختیار ہے، اگر رکھنا چاہتا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ رکھے اور اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس کے روایت میں اور اس حدیث کے الفاظ میں محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس حدیث کو تلقی میں قبول کا درجہ حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ، سب سے گھٹیا اور سب سے مبغوض، سب سے قبیح اور سب سے گھناؤنا جو لفظ ہے وہ لفظ طلاق ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق جیسی بیماری سے امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ شوہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عنایت فرمائے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کی ذمہ داریاں پر دوسرے حضرات بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سمجھ عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔